ہم نے کل بھی کافی تفصیل سے اس بات پر گفتگو کی ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ جو ہے اس حد تک متنازع ہو جائے، اس حد تک اس پر گفتگو ہو جائے کہ پاکستان کا ہر ٹاک شو اس کے اوپر گفتگو کر رہا ہے۔ پاکستان کا کوئی اخبار ایسا نہیں کہ یہ کہہ رہا ہے کہ کیا صورتحال ہے۔ یہاں تک کہ انٹرنیشنل لیول پہ بھی یہ تصور بنتا چلا جا رہا ہے کہ پاکستان کی آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ شاید ایسے ہے کہ جیسے پاکستان میں کوئی ایک ڈیفیکٹو جو ہے وہ رولر جو ہے اس نے آنا ہے۔ اب میں نے شاید اسی شو میں آج سے کچھ عرصہ پہلے جنرل کیانی کی ایکسٹینشن کے بارے میں گفتگو کی تھی، وہ اس کی جو مشہور کتاب ہے اپنا ڈائریکٹر ایس کی، کہ اس نے بتایا تھا کہ مائک مولن نے یہ کہا تھا کہ تم چونکہ ڈیفیکٹو رولر بننا چاہتے ہو تو اس لیے ہم چاہیں گے کہ یو شوڈ انجینئر فار ایکسٹینشن۔ لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ کل بھی ہم نے یہ کہا تھا کہ بہت ساری ایسی مشاورت، آج عارف علوی صاحب نے یہ بات کی کہ مشاورت اس کے اندر الاؤڈ نہیں ہے۔ یہ بیسیکلی جی ایچ کیو سے ایک فائل آتی ہے ایک اسپیشل میسنجر کے طور پہ، جس کے اندر 3 یا 5 نام دیے ہوتے ہیں، اور وہ 3 یا 5 نام جو ہیں اس کے اوپر سیکٹری ڈیفنس جو ہو سکتا ہے ایک ریٹائرڈ جنرل ہو یا کوئی بیوروکریٹ ہو، ہمیشہ سے کبھی جنرل بھی رہے ہیں، ریٹائرڈ سرونگ بیوروکریٹ بھی رہے ہیں، وہ اس کو لے کے جاتا ہے پرائم منسٹر کے پاس، اور پرائم منسٹر جو ہے اس کا پریروگیٹو ہے کہ کسی کو ریکمنڈیشن کر کے وہ اوپر چلے۔ اس سے علیحدہ کو پس پردہ اگر کوئی ملاقات ہوتی ہو تو اس کے بارے میں کوئی مشاورت ہوتی ہو، آرمی چیف سے مذاکرات ہوتی ہو یا کسی اور سے ہو تو وہ علیحدہ ایشو ہے، لیکن اس کے علاوہ کبھی بھی ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ مشاورت ہو رہی ہے تو اس کے اوپر ایشو بنے اور لوگ جو ہیں اس کے اوپر چیمگوئیاں کریں اور گفتگو کریں۔ ہلالی صاحب جس وقت ہوتے تھے ان کو یاد ہوگا اچھی طرح کہ اس وقت غلام اسحاق خان اور نواز شریف کے اس کی درمیان آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ جنرل وحید کاکڑ کا کوئی نام کسی کے ذہن میں نہیں تھا۔ اس وقت تو کوئٹہ کے کور کمانڈر ہوتے تھے، تو بہت سوچتے تھے فلاں آئے گا فلاں آئے گا فلاں آئے گا۔ اس وقت بھی یہ خبروں میں تھا، لیکن اس طرح ڈسکشن نہیں ہوتی تھی جیسے آج کل ڈسکشن ہوتی۔ اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جن لوگوں کا نام اس میں آ رہا ہے وہ لوگ انڈر اوتھ بھی نہیں ہیں۔ دیکھیں نا، پاکستان کے اندر آپ کی تمام باتیں جو ہیں انڈر اوتھ ہوتی ہیں، آپ نے ایک حلف اٹھایا ہوتا ہے کہ آپ یہ باتیں عام آدمی کے ساتھ آپ یہ ڈسکشن نہیں کر سکتے۔ اب وہاں کہا جا رہا ہے کہ وہاں مریم نواز بھی بیٹھی ہوئی ہے اور سلمان شہباز بھی بیٹھا ہوا ہے، اور نواز شریف ذات خود کہاں انڈر اوتھ۔ اب نواز شریف کے بارے میں تو خیر ہم نے بہت ڈسکشن کر لی کل کہ نواز شریف کا اپنا سٹیٹس کیا ہے۔ اس سے ایک بات بڑی اہم ہے کہ انسٹیٹیوشن کے اندر ایک بدلی ضرور آتی ہے کہ ہماری گفتگو، ہمارا جو ہیڈ آف دا انسٹیٹیوشن ہے اس کی اپوائنٹمنٹ کی گفتگو کہاں ہو رہی ہے، کس جگہ ہو رہی ہے، کون سے لوگ ہیں جو اس کے اوپر گفتگو کر رہے ہیں، کیا دے آر کیپیبل انف تو گفتگو کرنے کے لیے، کون سا ایسا بندہ ہے کہ جو اس کے اوپر گفتگو نہیں کر رہا، ٹویٹر کے اوپر گفتگو نہیں کر رہا، کوئی یوٹیوب پہ گفتگو کر رہا ہے، کوئی فلاں جگہ گفتگو کر رہا ہے۔ اس کو اتنا متنازع کیوں بنایا جا رہا ہے؟ اب مسئلہ سارا یہ ہے کہ اس کو متنازع ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، آخر وقت تک چلتے۔ اب عارف علوی صاحب جہاں تشریف لائے ہیں، باجوہ صاحب تو ویسے جا رہے ہیں، لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا عارف علوی صاحب کا کوئی رول ہے؟ عارف علوی صاحب کا کوئی ایسا رول نہیں ہے، رول تو بنیادی طور پر پرائم منسٹر کا ہے، اور پرائم منسٹر کی ایڈوائس کے اوپر ہی عارف علوی صاحب نے اس کا نوٹیفکیشن جاری کرنا ہے۔ اس میں کوئی ایسی بڑی بات تو ہے نہیں کہ جس کو آپ کہا جائے کہ جی وہ عارف علوی صاحب، میرا خیال یہ ہے کہ اس سارے چینج سینیریو کے اندر یہ صرف ایک تبدیلی نہیں، یہ بہت ساری تبدیلیاں اس کے اندر آ رہی ہیں۔ اسی لیے جو محمد بن سلمان کا جو دورہ ملتوی ہوا ہے اس کے وہ جو ریزن بتا رہے ہیں، وہ ریزن یہی بتا رہے ہیں کہ ہم پاکستان میں کچھ انویسٹمنٹس لے کے آ رہے تھے، لیکن پاکستان کے اس وقت کے حالات کو دیکھتے ہوئے ہم سمجھتے ہیں کیونکہ انسٹیبلٹی ہے اور وہ ہم شاید نہ آ سکیں۔ لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ پیسے تو بھیجوائے جا سکتے، پیسے تو چیک سے بھیجے جاتے ہیں نا، پیسے تو سلمان خان کو اس میں بریف کیس میں رکھ کے تو نہیں لانا انہوں نے، وہ تو ٹرانسفر ہونی ہے، ٹیلی فونک ٹرانسفر ہونی ہے، کس طرح بھی ٹرانسفر ہونی ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ پوری دنیا اب اس وقت اگلے 15 دنوں کو دیکھ رہی ہے، ٹھیک ہے، کیسے 15، اور لگتا یہی ہے کہ اگلے 15 دن کے بعد معاملہ جو ہے وہ شاید بہت تبدیل۔ شہباز شریف صاحب نے ایک دن کا دورہ ملتوی کر دیا، رانا ثناءاللہ صاحب بیمار پڑ گئے ہیں، ٹھیک ہے، خواجہ آصف صاحب وہیں بیٹھے ہوئے ہیں، احمد خان وہیں بیٹھے ہوئے ہیں، مریم نواز پہلے چلی گئی تھی۔ یہ ہو کیا رہا ہے؟ یہ بڑا ایک کنفیوزنگ سوال ہے۔
یہ بہت عرصے سے کو 4-5 سال سے یہ کام چل رہا تھا، اور آپ اندازہ کریں کہ اس میں امریکنز بھی چاہ رہے تھے، چائنیز بھی ہماری ریفائنری لگانے چاہ رہے تھے. مجھے یاد ہے جس طرح کہ امریکن ٹیمز جہاں پر آئی ہوتی تھیں وہ یہاں پر کہہ رہی تھی کہ ہمیں الاؤ کیا جائے، چائنا کے ساتھ مل کے ہم سی پیک میں بھی آنے کو تیار ہیں. سعودی عرب خاص طور پہ اس میں انویسٹمنٹ لگا رہے. پھر آپ اندازہ کریں کہ سعودی عرب انڈیا چلا گیا تھا، اور انڈیا میں اس نے بہت بڑی متل کے ساتھ مل کے بہت بڑی ریفائنری لگایا بھی دی ہے، اور وہاں وہ اس کا کام بھی ہو رہا ہے، اور ساری انویسٹمنٹ وہاں لے گیا تھا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ کے ساتھ سعودی عرب کیوں نہیں آتا، اور کیوں آپ کو صرف کبھی 1.5 ملین کی خراج دے دی، کبھی کچھ دے دیا، کبھی اس طرح کی پراپر انویسٹمنٹ سعودی عرب کے یہاں کوئی بھی نہیں ہے. ایک سعودی پاک ٹاور سے تو انویسٹمنٹ نہیں چلتی. آپ کو کبھی کبھی ڈیفرڈ پیمنٹ کے اوپر آئل دے دیا. سعودی عرب میں انویسٹمنٹ کی کہاں ہے؟ سعودی عرب کی انویسٹمنٹ تو انڈیا کے اندر بہت زیادہ ہے، اور وہ مودی کے ساتھ ان کو تو خاص طور سے آنر بھی دیا انہوں نے اس کے ساتھ. اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی بیسیکلی فارن پالیسی کی ریلیشن شپ جو ہے وہ کسی طور پہ سٹیبل نظر نہیں آتی. آپ کبھی یوں گھومتے ہو، کبھی یوں گھومتے ہو. اب اس وقت وہ محمد بن سلمان اگر آ رہا تھا تو رکا کیوں؟ یہ بہت بڑا سوال ہے. سوال اس لیے نہیں ہے کہ آپ کے یہاں کچھ انسٹیبلٹی ہے یا جو جلوس نکل رہے ہیں. سب کو پتا ہے کہ گورنمنٹ چینج ہونے والی ہے، اور سب کو پتا ہے کہ پاکستان کے اندر آنر کرنے کا رواج نہیں ہے. ایک آدمی آنر کر گیا اگریمنٹ کر گیا، دوسرا کہے گا اور کچھ ڈیلے کرتے جاؤ اور کچھ. یہاں تو حالت یہ ہے کہ آپ کارڈیالوجی اسپتال بنایا پرویز لائی نے، آ کے انہوں نے اپنا کہا کہ نہیں ہم تو اس کو نہیں وہ یعنی آپ اس کارڈیالوجی اسپتال جو ہے پرویز لائی والا جو تھا وہ وزیر آباد والا، وہ جب تک شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ رہے وہ بن ہی نہیں سکا. یعنی اگر کسی نے کوئی تختی لگا لی تو مجھ سے نفرت ہمیں ہو جاتی ہے. تو پاکستان کے اندر ایک رواج ہی نہیں ہے. دنیا میں جہاں بھی پالیسیز چلتے ہیں آپ دیکھیں، خود دیکھیں کہ جو دستخط کرتا ہے وزیر نہیں کرتا. آپ دیکھیں وہ دستخط کرنے والا وہ سیکٹری ہوتا ہے، وزیر پیچھے کھڑا ہوتا ہے، ان کا بھی وزیر پیچھے کھڑا ہوتا ہے، ان کا بھی آفیشیل جو ہے دستخط کر رہا ہوتا ہے تاکہ کنٹینیوٹی قائم رہے. اس کے ای اے ڈی کا سیکٹری کر رہا ہوتا ہے، دوسرے سیکٹری کر رہے ہوتے ہیں. اس کے باوجود بھی ہم ان کو آنر نہیں کرتے. ہم ان کو کہتے ہیں کہ بھائی ایسے ہی چلتا رہے جیسے وہ ہے، اور ہم اس کو تبدیل کر دیں، ڈیلے کر دیں. یہ ہے ہمارا بیسیکلی رویہ، جس کی وجہ سے کبھی کبھی انویسٹمنٹ ختم. لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہماری اس وقت جو اگلے 15 دن ہیں، ان 15 دنوں میں مجھے لگتا یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اب مزید آہستہ آہستہ سٹیبل ہوتے چلے جا رہے ہیں. اس کی ایک وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ نیا آرمی چیف جو آئے گا، اس کی بار بار کہا ہے کہ وہ آرمی چیف اس کو نواز شریف کی آشیرواد سے لگائیں، عمران خان کی آشیرواد سے لگائیں، شہباز شریف خود لگائے یا پبلک کے ووٹ سے لگائیں، کچھ کریں. اس کا پہلا کام ہمیشہ یہ ہوگا کہ وہ اپنے ادارے کی عزت کو بحال کرے. کبھی آج تک آرمی کا رول کبھی انڈر ڈسکشن نہیں آیا تھا، اگرچہ کہ ہمیں اتنا عرصہ ہو گیا پاکستان کے اندر. کم از کم شروع میں 1971 میں کچھ عرصہ آیا تھا، پھر سنبھل گیا تھا، لوگ سنبھال لیا تھا. بھٹو کی لیڈرشپ بہت زبردست اس مسئلے کے اندر. اس نے آپ اندازہ کریں کہ جس وقت 71 کے بعد انہوں نے میکسیمم جو آرمی کے افسر تھے وہ سول سروس میں لے کے آ گئے تھے. ہمیں یاد اچھی طرح کئی کرنل، کئی میجر، یہ جو 75 تو میجرز اور کرنل جو تھے وہ صرف پولیس میں آئے تھے تاکہ ایک قسم کی پبلک کی اور آرمی کی آپس کے اندر جو ایک رفٹ بن گئی ہے اس کو ٹھیک کیا جائے. اور وہ ٹھیک ہو گیا تھا. آہستہ آہستہ چلتے چلتے یقیناً پاکستان آرمی اور پولیٹیکل لیڈرشپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا. اور وہ پہلے دن سے اس کا بنیادی کام ہی یہ ہوگا کہ وہ کیسے اپنے آپ کو بحال کرتا ہے. اس میں وہ نہ نواز شریف کی سنے گا، نہ شہباز شریف کی سنے گا، نہ عمران خان کی سنے گا. اس کو مکمل طور پہ، اور یہ بہت ضروری ہے.